الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحمد اللہ تعالی، خلاق کائنات جل وعلا کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورہ آل عمران کی 41 نمبر شفا سے آگے۔ ملاحظہ کیجیے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، جب فرشتوں نے یہ کہا کہ یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفاکی، بے شک رب کائنات جل وعلا نے تم کو چن لیا ہے، وطہرکی، تم کو بہت اچھی طرح پاک اور صاف ستھرا فرما دیا، واصطفاکی علی نساء العالمین، اور تمہیں زمانے بھر کی عورتوں پر چن لیا۔ حضرت سیدہ مریم سلام اللہ تعالی علیہ کو رب کائنات جل وعلا نے شرف سے نوازا کہ حضرت مریم کے سوا، سیدہ حوا کے علاوہ میں بات کر رہا ہوں، حضرت حوا کے بعد حضرت مریم کے سوا کوئی بھی ایسی خاتون نہیں کہ جسے اللہ تعالیٰ جل وعلا نے بغیر اس کے خاوند کے بیٹے کی دولت سے نوازا ہو۔ حضرت سیدہ مریم کے ساتھ فرشتوں نے گفتگو کی، جس طرح کہ اس آیہ مبارکہ سے صاف ظاہر ہے کہ فرشتوں نے کہا کہ اے مریم، تجھے اللہ تعالیٰ نے چن لیا۔ رب کائنات سیدہ مریم سلام اللہ تعالیٰ علیہ کو جو شرف عطا فرمایا وہ آپ پچھلے رکوع میں سماعت فرما چکے ہیں کہ حضرت سیدہ زکریا کی پرورش میں ان کی زیر تربیت رہتی ہوئیں پروردگار عالم جل وعلا کی وہ محبوب بندی بن گئیں کہ خلاق کائنات جل وعلا نے غیب سے ان کو رزق عطا فرمایا، اور پروردگار عالم نے ان کو اپنی عنایات بے پایہ سے نوازا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جیسے اولوالعزم ایک پیغمبر کا رب کائنات نے انہیں ماں بنایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کلمۃ اللہ، روح اللہ قرار دیا۔ حضرت سیدہ مریم اس اعتبار سے زمانے بھر کی عورتوں میں منفرد حیثیت رکھتی ہیں کہ رب کائنات جل وعلا نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا، اس اعتبار سے ہے۔ باقی یہ رہ گیا کہ فضیلت کے اعتبار سے پروردگار عالم جل وعلا بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا حضور رب کریم کے محبوب حضور نبی محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی قدر ہے، مفہوم حدیث ہے کہ عورتوں میں افضل ترین خاتون حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ مریم، حضرت آسیہ بنت مزاحم یعنی فرعون کی بیوی، اور سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا کو تو میرے نبی نے یہاں تک قرار دیا کہ یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ جنت میں ساری کی ساری عورتیں ہیں، اور سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ ساری جنتی عورتوں کی سردار ہیں، یعنی ہر ایک کو اپنے اپنے اعتبار سے ایک فضیلت اور ایک شرف حاصل ہے۔ سادہ سے لفظوں میں یوں کہیے کہ یہ ایک ایسا حسین گلدستہ ہے کہ جس کے ہر پھول کا رنگ اور اس کا جو حسن ہے اور اس کی خوشبو ہے وہ جداگانہ ہے، ہر گلیرا رنگ و بوئے دیگرس۔ اس اعتبار سے وراء الورا ان کے مراتب ہیں، جو سیدہ فاطمۃ الزہرا کا مرتبہ ہے۔ زمانہ جانتا ہے کہ میری کریم آقا نے ان کو اپنے جسم کا ٹکڑا قرار دیا ہے، میری کریم آقا نے ان کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈا قرار دیا ہے۔ حضور سید کون و مکان نے جتنا پیار حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سے فرمایا، اتنا پیار کسی اور بیٹی کے ساتھ نہیں فرمایا۔ ان کا درجہ وراء الورا ہے، اور اسی طرح حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طرح حضرت سیدہ مریم، اسی طرح حضرت سیدہ آسیہ بنت مزاحم، اور اسی طرح میرے کریم آقا نے حضرت عائشہ صدیقہ کے لیے بھی فرمایا کہ عائشہ کا مرتبہ دوسری عورتوں پر اس طرح ہے جس طرح سرید دوسرے سالنوں پر، دوسرے کھانوں پر یہ ایک فضیلت رکھتا ہے۔ میرے کریم آقا سرید کو بہت پسند فرماتے تھے، گویا ان کے درجات وراء الورا ہیں، وراء الورا ہیں۔ رب کائنات جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں، یا مریم مقنتی لربکی واسجدی ورکعی مع الراکعین۔ تو فرشتوں نے یہ بھی کہا، یا مریم، اے مریم، اپنے رب کی حضور نہایت عاجزی انکساری کے ساتھ، ادب کے ساتھ کھڑی ہو جا، واسجدی، اور اللہ تعالیٰ جل وعلا کے حضور سجدہ کر، ورکعی، اور اللہ تعالیٰ جل وعلا کے حضور رکوع کر، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔
معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ بھی وہ عبادت فرماتی تھی کہ جس پہ سجدہ بھی تھا اور جس پہ رکوع بھی تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ایسی ہی بات فرماتے تھے، گویا یہ عبادت دین حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے مطابق تھی کہ اس پہ رکوع بھی تھا، سجدہ بھی تھا۔ آج کل مسیحی حضرات جو عبادت ادا کرتے ہیں اس پہ رکوع سجدہ نہیں بلکہ ساتھ سینے وہ بجاتے ہیں۔ حضرت سیدہ موسیٰ کلیم اللہ کی قوم یعنی یہودی وہ سجدہ کرتے ہیں اور ایک اپنا رخسار زمین پہ رکھتے ہیں اور دوسری آنکھوں پر رکھتے ہیں، جس طرح انہوں نے جب ان کے اوپر ایک پہاڑ کو مسلط کیا گیا تھا جس انداز سے انہوں نے سجدہ کیا تھا۔ بہرحال ان کے سجدہ کے انداز جدا گانا ہے لیکن ہے سجدہ۔ خلا کے کائنات جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں ذالک من انباء الغیب، اے محبوب مکرم یہ غیب کی خبریں ہیں۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، گویا اللہ تعالیٰ نے ہمارے کریم آقا کو اپنے پیارے محبوب کو غیب کی خبریں عطا فرمائیں، یعنی ان کو غیب کی خبروں سے مطلع فرمایا۔ ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحیہ الیک، جو ہم آپ کی جانب وحی فرما رہے ہیں۔ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ، ہم اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غیب کی خبریں اپنے محبوب مکرم کو عطا فرمائیں۔ تو جب حضور کو غیب کی خبریں عطا فرما دیں پھر پتہ کیا چلا کہ حضور کو غیب کا علم عطا فرما دیا۔ الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ، کتنا علم عطا فرمایا یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے محبوب جانتے ہیں، یعنی دینے والا جانتا ہے اور لینے والے۔ پروردگار عالم فرماتے ہیں وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم، یعنی دلیل کے طور پر ارشاد فرما رہا ہے یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو وہی فرما رہے ہیں اے محبوب مکرم علیہ الصلوۃ والسلام۔ وما كنت لديهم، آپ اس وقت وہاں موجود نہ تھے، اذ یلقون اقلامهم ایہم یکفل مریم، کہ جب وہ اپنے اپنے کلموں کو پانی میں ڈال رہے تھے کہ مریم کا کفیل کون بنے گا، جو آپ قبل عزیز سن چکے ہیں کہ حضرت سیدنا زکریا سمیت وہ دوسرے جو تورات کے کاتب تھے، علماء تھے، سب نے اپنے اپنے قلم پانی میں ڈالے قرآن کے طور پر کہ کس کا قلم پانی پر تیرتا ہے اور حضرت مریم کا کفیل کون بنے گا، اور حضرت سیدنا زکریا کا انتخاب ہوا۔ میرا اللہ فرماتا ہے وما كنت لديهم، آپ اس وقت وہاں موجود نہ تھے، اذ یلقون، جب وہ ڈال رہے تھے، اقلامہم، اپنے کلموں کو، کہ ایہم، ان میں سے کون ہے وہ خاص بندہ کہ یکفل مریم، جو مریم کی کفالت کرے گا۔ وما كنت لديهم، آپ اس وقت بھی وہاں موجود نہ تھے، اذ یختصمون، جب وہ آپس میں بحث کر رہے تھے کہ مریم کا کفیل کون بنے گا اور کون کفیل نہیں بنے گا۔ جب وہ یہ باتیں کر رہے تھے تو اے محبوب مکرم علیہ الصلوۃ والسلام آپ وہاں موجود نہیں تھے۔ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، پھر جب فرشتوں نے یہ کہا یا مریم، اے مریم، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یبشرکی، تجھے خوشخبری سناتا ہے، تجھے اللہ تعالیٰ بشارت ارشاد فرما رہا ہے، بکلمۃ منہ، اپنی جانب سے ایک کلمہ کی۔ حضرت عیسیٰ کو کلمۃ اللہ کیوں کہا گیا؟ مفسرین اکرام فرماتے اس کا سبب یہ ہے کہ رب کائنات جل وعلا نے جو بھی چیز پیدا فرمائی عمومی طور پر، جو بھی عمومی طور پر وہ سنت الہیہ کے مطابق کہ پروردگار عالم جل وعلا نے اسباب مہیا فرمائے، پھر ان کے ذریعے سے پروردگار نے چیز کو پیدا فرمایا۔ جس طرح سنت الہیہ ہے کہ میاں بیوی کے باہم اتصال سے خلاق کائنات ان کو اولاد پیدا فرماتا ہے۔ آپ بیج زمین میں بوتے ہیں، پروردگار عالم اس سے نباتات اگاتا ہے، جو بیج بوتے ہیں ویسے ہی اللہ تعالیٰ جل وعلا فصل پیدا فرماتا ہے، گندم ہے، جو ہے، جوار ہے، اسی طرح پھلوں کے درخت ہیں، جو بھی بیج آپ بوتے ہیں وہی پیدا فرماتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کا قانون ہے۔ اور پروردگار عالم جل وعلا کی قدرت کیا ہے کہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے اسے ہو جانے کو حکم دیتے ہیں، چیز ہو جاتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی قدرت ہے کہ کن کہہ کے کسی کو پیدا فرمانا، اور حضرت عیسیٰ کو رب کریم نے کن کہہ کے پیدا فرمایا، کیونکہ یہ ایک مخصوص کلمہ ہے، اس لیے آپ کو کلمۃ اللہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کا کلمہ حقیقت سے میرا اللہ واقف ہے۔ یبشرکی، وہ خوشخبری سناتا ہے اللہ تعالیٰ جل وعلا، اے مریم تجھ کو، بکلمۃ منہ، اپنی طرف سے کلمہ کی، اسمہ، ان کا نام کیا ہوگا؟ مسیح، ان کا نام مسیح ہوگا، عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ بیٹے مریم کے۔ مسیح ان کا لقب ہے،
اس سے یا تو سیاحت بھی مراد ہے کہ اس عیسیٰ علیہ السلام نے پوری زندگی اپنا کو گھر نہیں بنایا، آپ تبلیغ کے لیے سیاحت فرماتے تھے، آج یہاں ہے تو کل وہاں تشریف لے گئے، لیکن آپ کا جو دائرہ تھا تبلیغ کا وہ صرف بنی اسرائیل تھے، بنی اسرائیل کے سوا نہیں، جس طرح کے موجودہ انجیل میں بھی صاف ظاہر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں صرف بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی جانب بھیجا گیا ہوں، ان کے سوا نہیں۔ یعنی یہ نہیں کہ آپ پوری دنیا میں گھوم پھر رہے تھے، یعنی آپ تبلیغ فرمانے کے لیے یہاں ہیں تو کل وہاں تشریف لے گئے۔ اور دوسرا مسحن، کسی کو چھو دینا، جو کہ رب کائنات جل وعلا نے آپ کو اس فضیلت سے نوازا تھا کہ آپ دست مقدس کا لمس کسی کتنے بھی شدید بیمار کو فرماتے، اس کو اپنے دست مقدس سے چھو لیتے تو ان کے چھونے سے رب کائنات اس بیمار کو شفا عطا فرما دیتا، حتیٰ کہ کوڑ کا مرض الیاذ باللہ تعالی خبیث مرض ہے، استغفر اللہ رب کریم سب ایمان والوں کو ایسے خبیث مرضوں سے محفوظ رکھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے دست مقدس کے لمس سے کوڑ کے مرض کو بھی شفا عطا فرما دیتے تھے اللہ کے حکم سے۔ اسی طرح جو نابینا ہوتا حتیٰ کہ مسموع العین، وہ شخص کہ جس کی آنکھیں چہرے پر نظر ہی نہ آتی، یعنی گوشت کے اندر چھپی ہوئی ہوتی آنکھیں، ایک تو نا آنکھوں والا وہ تو بینا ہو جاتا، جس کی آنکھیں چھپی ہوئی بھی ہوتی، علماء فرماتے ہیں کہ آپ اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے، چہرہ تو سپاٹ ہوتا مگر اللہ کی قدرت سے وہ بھی دیکھنے لگتا۔ الحمدللہ تعالیٰ جس طرح قرآن کریم گواہی دیتا ہے، آپ آگے پڑھیں گے، آپ کے ٹھوکر سے مردے بھی زندہ ہوتے، اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ ہوتا تھا، سبب عیسیٰ بنتے تھے اور حکم اللہ تعالیٰ کا۔ حضرت سیدہ مریم سلام اللہ تعالیٰ علیہ کو کہا کہ ان کا نام ہوگا، وہ مسیح ہوں گے، یعنی یہ ان کا لقب ہوگا، عیسیٰ بن مریم۔ بعد کہا ایشو، یہ عبرانی زبان کا معرب ہے اور اس کا معنی ہے سید، سردار، آقا۔ ان کا نام عیسیٰ ہوگا ابن مریم، حضرت مریم کا بیٹا۔ حضرت سیدہ مریم کو پروردگار عالم نے اس شرف سے بھی نوازا کہ پورے قرآن پاک میں کسی عورت کا نام آپ کو نہیں ملے گا، جو عورت کا نام ہے نا، نام آپ کو نہیں ملے گا سوائے حضرت مریم کے۔ حضرت مریم کا اس میں گرامی رب کائنات جل وعلا نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا، کتنی زیادہ عظمت اور فضیلت ہے سیدہ مریم کے لیے، ان کے اس میں گرامی قرآن مجید فرقان میں رب کائنات جل وعلا نے ذکر فرمایا۔ علاوہ ازیں حضرت سیدہ مریم سلام اللہ تعالیٰ علیہا کو پروردگار عالم نے اس لیے مذکور فرمایا، ان کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس کے علم میں ہے کہ بدبخت کچھ وہ لوگ ہوں گے جو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہیں گے، اسی اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ مریم کے بیٹے ہیں، یعنی تاکہ کل کلا جو لوگ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی بکیں ان کی تردید ہو کہ عیسیٰ مریم کے بیٹے ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ عام طور پر اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ذکر نہیں فرمایا اس طرح فلاں فلاں کا بیٹا، فلاں فلاں کا بیٹا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ارشاد فرمایا وہ مریم کے بیٹے ہیں۔ وجیہن فی الدنیا، وہ بڑی عزت والے ہوں گے، وجیہ ہوں گے۔ وجہ لفظی معنی چہرہ ہوتا ہے، انہیں سے مراد ہوتا ہے عزت والا، عظمت والا، شرف و کرامت والا۔ وجیہن فی الدنیا، وہ دنیا میں بھی بڑی عزت والے ہوں گے، والآخرۃ، اور آخرت میں بھی من المقربین، اللہ تعالیٰ جل وعلا کے بہت ہی قریب رہنے والے ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کے مقرب بارگاہ ہوں گے، بارگاہ رب العزت ان کو مخصوص مقام میسر آئے گا۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، سبحان اللہ تعالیٰ و بحمدہ۔ حضرت مریم کو گویا پہلے ہی بتا دیا گیا ہے کہ اے مریم تو پروردگار عالم جل وعلا کے کلمہ سے، یعنی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے حاملہ ہے۔ وہ عیسیٰ کیسے ہوں گے؟ وہ بڑی عزت والے ہوں گے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی رب کائنات کا قرب خاص پانے والے ہوں گے۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ، وہ لوگوں کے ساتھ گفتگو فرمائیں گے، فی المہد، پنگوڑے کے اندر، مراد یہ کہ بچپنا میں گفتگو فرمائیں گے، جس طرح کہ انشاءاللہ تعالی جل مجل کریم آپ آئندہ اللہ نے چاہا تو سنیں گے بھی کہ جب حضرت سیدہ مریم سلام اللہ تعالیٰ علیہ
آپ کو لے کر قوم کے سامنے آئی تھیں تو آپ نے قوم کو فرمایا تھا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب بھی عطا فرمائی گئی ہے، رب کائنات نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ یہ اس وقت آپ نے گفتگو فرمائی تھی کہ آپ کی ولادت باسعادت کو ابھی تھوڑی دیر گزری تھی، اور سیدہ مریم بیت اللحم سے ان کو اپنی گود میں اٹھا کر قوم کے سامنے آئی تھیں، اس وقت آپ نے یہ گفتگو فرمائی تھی۔ وہ یکلم الناس فی المہد، وہ مہد میں پنگوڑے میں وہ لوگوں سے گفتگو فرمائیں گے، وکہلا، اور پکی بڑی عمر میں بھی، ومن الصالحین، اور بہت ہی نیکوکار ہوں گے۔ یہ حضرت سیدہ مریم کو فرشتوں نے خوشخبری سنا دی کہ اے مریم، رب کائنات جل وعلا تجھے ایسا ایسا بیٹا عطا فرمائے گا جو اتنی عظمتوں والا ہوگا، اس شرف و کرامت والا ہوگا، اور اتنی عظیم المرتبت نبی کی تو ماں ہے۔ تجھے اللہ تعالیٰ نے اس شرف سے، اس فضیلت سے نوازا ہے۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی، واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔